کہ بعض لوگ اس جادو کو، اس علم کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے معاذ اللہ منسوب کرتے ہیں جی، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی پایا جاتا ہے. جو کتب اس حوالے سے لکھی جاتی ہیں اس کے اوپر سلیمانی اور اس طریقے سے ان سے منسوب کر کے لکھی جاتی ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 102 میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس کی برات کا اظہار کیا ہے. بنی اسرائیل میں یہ مشہور تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ علم آگے پھیلا ہے، اور اس کے بارے میں روایات یہ موجود ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر جب جادو بہت عام ہوا تو آپ نے اس کی روک تھام کے لیے جو ان کے پاس اس وقت لکھے ہوئے اوراد اور اس طرح کی چیزیں تھیں ان سب کو اپنے تخت کے نیچے دبا دیا، جو بعد میں شیاطین نے نکالا اور لوگوں کے اندر عام کر دیا، جس کی وجہ سے ہاروت اور ماروت کو زمین پر بھیجا گیا تھا. تو یہ جتنے علوم ہیں ان میں سے سب سے ضعیف علم ہے. آپ دیکھیں کہ جادو برحق ہے، اس کا انکار نہیں ہے. اور جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جادو کی نسبت کی تو ایک حکمت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اثرات ہوئے تھے پھر معوذتین نازل ہوئی تھی، تو اس کا یہی سبب تھا کہ یہ ایک علم ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اس کی نسبت انبیاء کی طرف نہیں کی جا سکتی. دوسری بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں جو جادو کرنے والے لوگ ہیں ان کے حالات کو ذرا آپ دیکھیں کہ اگر جادو کے بعد 100% رزلٹ ملتا تو آج وہ امیر کبیر ہوتے، وہ کسی سلطنت کے بادشاہ ہوتے. تو یہ بہت ہی کمزور علم ہے کہ 100 لوگوں کے اندر کوئی ایک بندہ شاید ایسا ہوگا کہ جو اس کو اختیار کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کر لے. دوسرا یہ اس کے اندر ایسے منتر پڑھے جاتے ہیں جن کے اندر اکثر کفریہ کلمات ہوتے ہیں، تو اس لیے جادو کو اگر کفریہ کلمات استعمال کیے جائیں تو کرنے والا اور کروانے والا دونوں ایمان سے خارج ہو جائیں گے. تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے. تیسری بات یہ کہ انسان اپنے عقیدے کو مضبوط کرے. دیکھیں جس کے اندر بہت زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے نا، خود اعتمادی ہوتی ہے، عقیدہ اس کا مضبوط ہوتا ہے، تو اس پر یہ چیزیں اثر بھی نہیں کرتی. یہ انہی لوگوں پر کرتی ہیں جو تشکیک میں مبتلا رہتے ہیں کہ وہ کسی عامل کے پاس گئے اور عامل نے کیا کیا، ان سے کہا، خواتین کو لے لیں، مردوں کو لے لیں، کہ اچھا آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، آپ کے خاندان میں ایک عورت ہے نا، اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں، لمبے بال ہیں. اب وہ لمبے بال نہیں ہوں گے تو کہے گا نہیں، 1000 عورتیں ہوں گی اس میں سے ایک اس پر جا کے وہ ٹک جائے گا کہ ہاں اسی نے کرایا ہے، اور پھر اس کے پیچھے لگا دیں گے. تو تھوڑا نفسیاتی معاملہ بھی لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے کام بنتے نظر نہیں آتے نا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس مجھ پہ کسی نے جادو کرا دیا، کالا جادو کرا دیا، سفلی علم کرا دیا. تو یہ مختلف اس کے نام ہیں اور مختلف ناموں سے یہ پہچانا جاتا ہے. تو بہرحال اس کا توڑ یہی ہے کہ انسان اپنے عقیدے کو مضبوط کرے. ایک مزار کے حوالے سے یہ چیز مشہور تھی اور حقیقی بات ہے کہ وہاں پر جب جاتے ہیں تو قبر کے پاس بیٹھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد بندہ لڑک جاتا ہے. اچھا، ہاں. تو کچھ علماء نے، ہمارے اساتذہ ہیں ان میں سے کچھ نے کہا کہ چلو ہم وہاں پر چلتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں. تو وہ جب وہاں پر بیٹھے کہنے لگے کہ لوگ کہنے لگے آپ نہ بیٹھیں، آپ کو بھی نقصان ہوگا. تو انہوں نے کہا نہیں میں بیٹھتا ہوں اور مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان بھی اس سے نہیں ہوگا. تو انہوں نے کر کے دکھایا. بعض اوقات نفسیاتی طور پر ہم ایسا سمجھتے ہیں اور پھر ہمارے نفسیات کے مطابق کچھ دیگر مخلوقات ہوتی ہیں جو اس طرح کے غلط افعال میں شامل ہو جاتی ہیں تاکہ ہمارے عقیدے کو مزید کمزور کیا جا سکے، اور اس چکر میں پھنس کر ہم ان چیزوں کے پیچھے نکل جاتے ہیں. اور نہ جانے کن کن عاملوں کے پاس آپ دیکھیں روزمرہ اخبارات میں ایسی رپورٹس آتی ہیں کہ لوگوں کی عزتیں خراب ہو رہی ہیں، لوگوں کے گھر خراب ہو رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ایک علم ہے جو اللہ نے اتارا ہے، اور یہ جادو کا جو علم ہے وہ ہے برحق. لیکن آپ اس کو اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ معاملات ہیں تو آپ رحمانی علم کے ذریعے اس کا توڑ کریں، نہ کہ آپ ایسے عاملوں کے پاس جائیں کہ جو آپ کو دین سے مزید دور کریں.